Assalamualaikum. Hello students, how are you? I hope you all are fine. میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. As you know, I am your teacher, Miss Ikra from Metropolitan Foundation School, class Playgroup. Okay dear students, today we are doing our lesson of اسلامیات. ٹھیک ہے، آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آج ہم پڑھائی کریں گے اسلامیات کی. ٹھیک ہے، آپ جب اسکول آتے تھے ہم بہت انجوائے کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم اسکول آنے کے بعد ارلی مارننگ ٹیچر جب آپ کو گڈ مارننگ کرتی تھی اس کے بعد ہم تھوڑی سی باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اسکول کے اندر ہم پہلا کلمہ پڑھا کرتے تھے، دوسرا کلمہ پڑھا کرتے تھے، اسماء الحسنی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی اسلامیات کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اچھی باتیں پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوتی ہے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں پڑھتے ہیں، ان کی حدیثیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. اسلامیات کی بک ہمیں بہت فیسینیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، جانتے ہیں آپ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی کی ہوئی ہے. جب ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمیں کوئی برا خواب آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی دعا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جسے ہم تعوذ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے وقت اور ہم کھانا کھانے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تسمیہ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے بھی ایک دعا بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں آسانی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ہم سے خوش ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہر بری عادت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بتائی ہوئی ہے. اس کتاب میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے پہلا کلمہ بھی ہے، دوسرا کلمہ بھی ہے، تو ہم ساری چیزیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کے اندر ایک پیج پہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کس چیز کی پکچر ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یس، یہ ہے خانہ کعبہ کی تصویر. کس کی تصویر ہے یہ؟ خانہ کعبہ کی تصویر ہے. ویری گڈ، آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا. چلیں اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہم اپنا لیسن شروع کرنے والے ہیں، اور کام کو شروع کرنے سے پہلے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں شروع کرتی ہوں یا شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دوبارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں ہر دعا کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تب بھی ہم ہر دعا کے بعد ہمیں اس کا ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ اوپن یور بک. چلیں
اوکے، اب ہم اپنا فرسٹ کام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ پہلا کلمہ پڑھیں گے اور دوسرا کلمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے سارے بچے، ہم اس کا ترجمے کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کرتے جائیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ جنہیں یاد نہیں ہے وہ یاد کریں گے، اور جنہیں یاد ہے وہ تو میرے ویسے ہی بہت اچھے بچے، اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ تو بہت اچھے ہیں اور انہیں بھی یاد ہو جائے گا۔ اوکے، ناؤ اسٹارٹ وتھ می۔ پہلا کلمہ طیب، دوبارہ پڑھیے، پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جنہیں یاد نہیں ہے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ، کوئی بات نہیں، اور جنہیں یاد ہے وہ تو گولڈن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں یاد کرنا ہے تو ہم پہلا کلمہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہم ہر وضو کے بعد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں یاد بھی ہو جائے گا اور ہم اسے 10 دفعہ اپنی فنگر ٹپس پہ پڑھیں گے تو ہمیں اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ کم وتھ می آن سیکنڈ پیج آف دوسرا کلمہ شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ اچھا بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ دوسرا کلمہ ہے؟ یس، ٹھیک ہے، جب آپ وضو کریں گے تب آپ اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور ہم نماز پڑھنے سے پہلے دوسرا کلمہ بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوری، ٹیچر سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے ویسے ٹیچر سے بھی غلطی ہو گئی ہے، ٹیچر نے آپ کو پہلا کلمہ دوبارہ سے یاد کروا لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم دوبارہ دوسرا کلمہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ چلے ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، ہم سے فرسٹ ٹائم میں تو مسٹیک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ ٹیچر سے غلطی ہو گئی تھی، اب ٹیچر نے اسے دوبارہ ہم ایک دفعہ پھر سے ریوائز کریں گے اسے، ٹھیک ہے؟ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ شہادت دونوں کے۔ چلیے، پہلا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے طیب، پہلا کلمہ طیب، تو ہمیں اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ طیب معنی پاک، طیب معنی پاک، ٹھیک ہے۔ اور شہادت کا ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، شہادت معنی گواہی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے۔ شریک مطلب حصے دار، ٹھیک ہے، شریک مطلب حصے دار۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ ریوائز کر لیا ہے، اب ہم اپنے نیکسٹ پیج پہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم اپنا نیکسٹ پیج کھول رہے ہیں۔ اوکے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم تعوذ اور تسمیہ تو پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اوکے، لیکن آج ہم یہاں پہ آپ کے جیسا ایک چھوٹا مسلمان بچہ ہے جو آپ کو کچھ اچھی باتیں بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ وہ تعوذ کب پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی تب پڑھیں گے جب ہمیں، اگر ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں فوراً تعوذ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ پڑھیں دوبارہ، اللہ کی پناہ۔ یا ہمارے پاس دوسرا ترجمہ لکھا ہے، لیکن ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں شیطان مردود سے، اور یہاں لکھا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شریک سے بچنے کے لیے۔ دونوں ٹھیک ہے، آپ کو جو یاد ہو ہم وہ ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب نیچے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، جی ہاں، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں تو شیطان ہمیں نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، صحیح ہے، گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور شیطان ہم سے وہی گناہ کرواتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، صحیح ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم گناہ کے کام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں سزا ملے۔ شیطان ہمارا اچھا بھائی نہیں ہے، شیطان ہم سے غلط کام کرواتا ہے اور اس لیے کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں اس کی سزا بھی ملے، ٹھیک ہے۔ شیطان بری بات ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جب ہم کوئی غلط چیز سوچتے ہیں یا ہمیں جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے یا ہم بہت زیادہ بدتمیزی کر لیتے ہیں مما پاپا سے یا بڑے بھائی بہنوں سے، تو وہ ہمارے دل میں کون ڈالتا ہے؟ یہ سب غلط باتیں، غلط چیزیں، یہ ہم سے غلط گناہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے، تاکہ ہمیں سزا ملے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے راستے پر اللہ تعالیٰ نے چلنے سے منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔
اب آپ کے پاس یہاں پہ ایک مسلمان بچہ ہے جو آپ کے جتنا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں مسلمان بچہ ہوں. آپ بھی کہتے ہیں نا میں مسلمان بچہ ہوں. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسلمان بچہ ہوں. اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھتا ہے، مطلب تعوذ کب کب پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دیکھیں یہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھے ہیں، اور یہ جب قرآن شریف پڑھنے بیٹھے ہیں تو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اس نے کیا پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویری گڈ. جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ دیکھو اس سے غصہ آ رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ کاش اس کو غصہ آیا. جب ہم کو غصہ آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کاش میں اس کو مار سکوں، کاش میں اس کو میں ہرٹ کر سکوں، ہے نا. تو ہمارے دل میں یہ سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں. جب ہمارے دل میں یہ سب باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تاکہ ہم شیطان مردود سے بچ سکیں. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں جب مجھ سے کوئی لڑتا جھگڑتا ہے تو میں نہیں لڑتا اور کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھ سے کوئی لڑتا جھگڑتا ہے تو میں اس سے نہیں لڑتا. ٹھیک ہے، یہ اس کو مار رہا ہے نا، لیکن دیکھو یہ اس سے نہیں لڑ رہا، یہ اس کو مار رہا ہے، سامنے سے نہیں مار رہا، یہ تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے. کیونکہ اور یہ پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ اسے غصہ نہیں آئے. ٹھیک ہے، اب کیا لکھا ہوا ہے؟ جب برا خواب نظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں، جب اسے برا خواب نظر آتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم جب رات میں سوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں بہت برا خواب آتا ہے، پھر ہمیں اس کی وجہ سے رونا بھی آتا ہے نا، تو ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، ہم رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، برا خواب دیکھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جب کتا بھونکتا ہے تو میں کہتا ہوں، جب کتا بہت زور زور سے بھونکنے لگے، ہمارے گلی میں جب بہت کتے ہوتے ہیں، اگر وہ بہت زور زور سے بھونکنے لگے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے بچوں، ہم کیا پڑھیں گے؟ جب ہمیں غصہ آئے گا تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب ہم قرآن شریف پڑھیں گے تبھی بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں. جب ہم سے کوئی لڑتا جھگڑتا ہے، اگر ہمیں کوئی برا خواب آتا ہے یا کتا بھونکتا ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، یہ تھا تعوذ. اب ہم چلیں گے تسمیہ کی طرف. چلیے، یہاں ہمارے پاس آ گیا ہے تسمیہ، اور یہ بچہ یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے میں مسلمان بچہ ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم دونوں ترجمے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس لیے مسلمان کو ہر اچھا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے. جی بالکل، یہاں بالکل صحیح لکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تاکہ وہ سب کام اللہ کی مرضی سے کر سکے اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ اچھا لگے. اب یہاں لکھا ہے جو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کام شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کو بہت ثواب دیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہم جب پھنس جاتے ہیں اس کام میں، لیکن اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ کام شروع کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کام کو ختم کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ کام ہم کر سکیں اور وہ کام ہمارا پورا ہو جائے. ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش بھی ہوتے ہیں جب ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے، مسلمان بچہ، یہ کب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے؟ تو جب آپ بھی اس وقت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوں گے، آپ کو ثواب بھی دیں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں مسلمان بچہ ہوں، کھانا کھانے سے پہلے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ پانی پینے سے پہلے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پانی پینے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ویل ڈن۔ سبق پڑھنے سے پہلے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اپنا سبق پڑھنے سے پہلے، اسکول کا لیسن کرنے سے پہلے بھی کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ویری گڈ۔ لکھنے سے پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ یہ اپنے اسکول کا جب بھی پڑھتا ہے تب بھی پڑھتا ہے، اور جب یہ لکھتا ہے تو بھی یہ بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتا ہے۔ ہر نیک کام سے پہلے میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہم لوگ نے بھی ہر وقت بسم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں گے، ہم جب پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، کوئی بھی کام کریں گے، تب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جی بیٹا، بالکل۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ول کم آن نیکسٹ چیپٹر آف طہارت۔ میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایک چیپٹر نکالا ہے طہارت، وہ میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ ہم اس کو بہت شارٹلی پڑھیں گے، میں آپ کو بہت اچھے سے پڑھاؤں گی، لیکن آپ کو میں اس کے سارے مطلب سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو چلے ہم جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ چیپٹر میں نے آپ کو کیوں پڑھایا۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیپٹر دیا ہوا ہے، اور اس چیپٹر کا نام، اس سبق کا نام ہے طہارت۔ صحیح ہے۔ طہارت کے کیا معنی ہیں؟ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی اور پاک صاف رہنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکیزگی اور پاک صاف ہم کیسے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی، اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلوں گی، یہ چیپٹر میں آپ کو اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے مطلب ہم طہارت پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، طہارت کرنے کے کیا فائدے ہیں، یہ سب چیزیں آپ پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی کس طریقے کا وائرس ہمارے ارد گرد چل رہا ہے، جیسے بیماریاں پھیل رہی ہے، ہماری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہمیں نزلہ زکام ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بار بار ٹیچر، مما، آپ کو ہر جگہ، ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں تو آپ کو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اپنے ہینڈ واش کیجئے، ہینڈ کو سینیٹائز کیجئے، ماسک لگائیے، اپنے جب بھی آپ باہر سے گھر آئیں تو فوراً نہا لیجئے۔ تو ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ہم طہارت پہ اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم بیماریوں سے بھی جلد سے جلد بچ جائیں گے، اور ہم بیمار بھی کم ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو بالکل نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے۔ جب آپ لوگ اسکول آتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کو مارننگ ٹاک میں نیٹ اینڈ کلین کے بارے میں بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے، بار بار ہم اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہیں گے، بار بار وضو کرتے رہیں گے، تو ہمارا جو جسم ہے وہ پاک صاف رہے گا، ہمیں بیماری لگنے سے ہم بہت جلدی بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، جلدی سے میں ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں۔ وہ ایگزامپل یہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، ہم کسی چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں، یا ہم کوئی ڈسٹ والی چیز کو ٹچ کر لیتے ہیں، ہم گھر میں بھی بہت ساری چیزوں کو ٹچ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یاد نہیں رہتا، تو ہم غلطی سے ہم کبھی وہ فنگرز کو یا وہ ہینڈ کو ہم کھانا کھاتے وقت یا کسی وے سے ہمارے وہ منہ میں فنگر چلی جاتی ہے، غلطی سے ہم فنگر منہ میں لے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ سارے جراثیم ہمارے ٹمی میں چلے جائیں گے، ہمارے اسٹمک میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ ہمیں نقصان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں طہارت پہ عمل کرنا چاہیے، مطلب ہمیں پاکیزگی کا اور پاک صاف رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اب ہم جلدی سے کرتے ہیں، اور اس سوال میں ہے کہ طہارت کی کیا
اہمیت بیان کریں، طہارت کی اہمیت بیان کریں، صحیح ہے؟ تو طہارت کی کیا اہمیت ہے؟ طہارت کو اسلام میں نصف ایمان کہا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک فرمان بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ طہارت کو اسلام میں نصف ایمان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب ہمیں اپنے آپ کو صفائی رکھنی ہے، نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ طہارت کے کیا طہارت کے فائدے کیا ہے؟ پہلا فائدہ، طہارت سے جسم صاف رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو بار بار اپنے آپ کو ہاتھ منہ دھوتے رہیں گے پانی سے، صابن سے، ٹھیک ہے، تو ہمارا جسم نیٹ اینڈ کلین رہے گا۔ جب ہم بار بار کریں گے تو ہم کوئی بھی چیز کو ٹچ کریں گے، ہم فوراً ہینڈ واش کر لیں گے یا کچھ دیر میں کر لیں گے، تو یہ ہوگا کہ ہم نیٹ اینڈ کلین رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم سوپ سے اپنے آپ کو بار بار کلین کرتے رہیں گے۔ اچھا، اس سے ماحول پاک صاف رہتا ہے۔ جب ہم طہارت کو اپناتے ہیں تو ہم صرف اپنے آپ کو نہیں صاف رکھتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد ہر چیز کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کو مطلب ہمارے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمارا جو ماحول ہے وہ بھی پاک صاف رہتا ہے، ہمارا انوائرمنٹ، ہمارے ارد گرد، ہمارے گھر کے باہر ہماری کوئی گندگی پڑی ہے یا بہت سارا گندا کچرا پڑا ہے تو اگر ہم اس کی بھی صفائی کروا لیں یا خود سے کر لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم بیمار ہونے سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں پاک صاف رہنے کی ہدایت پڑتی ہے۔ جب ہم بار بار اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کریں گے، اپنے انوائرمنٹ کو بھی نیٹ اینڈ کلین کرتے رہیں گے تو ہم اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، عادت۔ تو ہمارے اندر ایک عادت ہو جاتی ہے کہ ہمیں بار بار ہمیں اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہمیں اچھی چیز کی ہدایت ملتی ہے تو ہم اس کو اگر اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اگر ہم اسے روز کرتے ہیں تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہماری عادت بن جاتی ہے تو ہمیں وہ ہر وقت کرنے کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4، طہارت کیسے رہ سکتی ہے؟ مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ طہارت کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ہم اس کا جواب کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ پاک صاف رہیں، گندگی سے بچیں۔ جب ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے، اچھی عادت کو صاف رکھنے، اپنے آپ کو صاف رکھنے کو، ہمارے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کو جب ہم اپنی عادت بنائیں گے تو ہم پاک صاف رہیں گے، گندگی سے بچیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم جب ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں گے تو ہم گندگی سے بھی بچیں گے، ٹھیک ہے؟ نہائیں اور پاک صاف کپڑے پہنیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہائیں گے، اپنے کپڑے بار بار چینج کریں گے، ایسا نہیں کہ آپ 2 گھنٹے میں بار بار مما کو پریشان کریں کہ مما ہمارے کپڑے چینج کروا دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جب بھی نہانے جائیں اپنے کپڑے چینج کریں، وضو کریں تو اپنے کپڑوں کو چینج کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، دوسروں کو صفائی کے بارے میں بھی بتائیں۔ جیسے کہ ٹیچر کو جو پتہ ہے ٹیچر نے آپ کو بتایا، ویسے ہی اگر ہم جو ہمیں پتہ ہے ہم وہ دوسروں کو بتائیں گے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بتائیں گے، ممی پاپا کو بتائیں گے یہ ویڈیو سننے کے بعد، تو آپ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا آپ سب کو بتائیں گے، تو ہم اس کے بارے میں سب کو بتائیں گے، تو سب مطلب سب ایک دوسرے کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے سب مل کر، ٹھیک ہے؟ تو گندگی نہیں پھیلے گی، بیماری نہیں پھیلے گی۔ اور نیچے ہمارے پاس لکھا ہے طہارت نصف ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا ایمان کی علامت ہے، پاک صاف رہنا ایمان کی علامت ہے، یہ آدھا ایمان ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے ٹاپک میں ہم نے پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تعوذ، تسمیہ اور طہارت سیکھا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔